کیسوں کو کس مضبوطی سے آپ نے پلیٹ کیا، دفاع کیا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ قائد اعظم جیسا وکیل ہمیں ملے، اور پھر خود سیاسی جد و جہد اور پارلیمانی جد و جہد میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا۔ ڈاکٹر غلام شبیر صاحب وقفے سے قبل بتا رہے تھے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یعنی یہ دو شخصیات یعنی ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح، یہ دونوں ایک کینڈیڈیٹ ہیں مسلم امہ کو جو سب کانٹیننٹ کی خاص طور پر ان کو لیڈ کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اگر ان کے کریڈنشلز کو دیکھا جائے تو کریڈنشل سب سے زیادہ مضبوط مولانا آزاد کے ہیں، یعنی ان کا خانوادہ جو ہے وہ شروع سے ایک علمی خانوادہ ہے، وہ ارسٹوکریسی ہے، وہ پورے مغل ایرا میں منسٹری آف ایجوکیشن ان کے پاس رہی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے والد شفٹ ہو گئے سعودیہ میں، وہاں یعنی رائل فیملی میں ان کے والد کی شادی ہوتی ہے۔ ان کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربک ہے، وہ فارسی میں عربک سے زیادہ جو ہے وہ مطلب زیادہ انٹرسٹ ہے، اردو زبان انہیں آتی ہے، مقرر وہ قائد اعظم سے کئی درجہ زیادہ بہتر ہیں، اور ریسرچر اور اسکالر اور اسلام کی جو ہسٹری ہے اس کے انز اینڈ آؤٹ وہ سب یعنی کریڈنشلز کے لحاظ سے 100% جناح کا کوئی موازنہ نہیں بنتا آزاد سے۔ لیکن سوال کیا ہے کہ مسلم امہ نے مولانا آزاد کے اگینسٹ محمد علی جناح کو کیوں اپنا لیڈر منتخب کیا ہے، اور وہ بھی یعنی ان کے سارے کریڈنشلز اینٹی ہیں، وکٹورین لائف سٹائل، وہ برٹش ارسٹوکریسی کے مینرز، سیکولر آؤٹ لک آن لائف، یہ ساری چیزیں نفی کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے ان کی لائف میں ایک بہت بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ویسٹرن ایجوکیشن نے یا ویسٹرن ایٹماسفیئر میں، جو ایک کارٹیزین مائنڈ سیٹ کے وہ حامل ہو گئے تھے۔ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جب ڈیکارٹ نے کہا کہ ناؤ دا ریزن کین اسٹینڈ آن اٹس اون، وی ڈونٹ نیڈ ریولیشن، یعنی جب وہاں سے ریولیشن کی چھٹی ہوئی ہے، مذہب کی چھٹی ہوئی ہے، تو سارا انحصار جو ہے وہ ریزن پہ آ گیا ہے، وہ تعقل پسندی پہ آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ان کا فارمیشن ہے جناح کا، وہ سارا کارٹیزین فریم ورک کے اندر ہے، وہ کوئی بڑا آئیڈیالزم نہیں ہے، کوئی اسپریچول ویلیوز نہیں ہے، وہ ایک کارٹیزین مائنڈ کے آدمی ہیں۔ لیکن جو ان کو پازیٹیو فیچرز وہاں سے ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کی لائف میں بڑی ڈسپلن ہے، سیکنڈلی ان کی لائف میں ریزن ہے، تھرڈلی ان کی لائف میں آرگنائزیشن ہے، اور فورتھلی ان کی لائف میں جو ہے اکانومی ہے۔ یہ چار فیکٹرز ایسے ہیں جو انہیں اپنی کنٹمپریری لیڈرشپ سے ڈسٹنگوش کر کے ایک الگ لیڈر کے طور پہ کھڑا کرتے ہیں۔ دوسری ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ جتنے ہائپوتھیٹیکل فریم ورک تھے کہ یہ جی دارالحرب ہے، یہاں سے رخصت ہو جائیے، افغان چلے جائیے، یہ فیلئر ہو چکا تھا۔ پھر کافی تجربات یعنی کافی تجربات ہو چکے تھے، اور قوم وہ لمبی لمبی تقریریں سن سن کے ان کے کان پک چکے تھے۔ ان کو ایک پریگمیٹک نیچر کا آدمی چاہیے تھا جو ویل ریزنڈ ہو اور اس کا ویل تھاٹ آؤٹ مقدمہ ہو۔